تشریح چاہیے نا، وضاحت کے ساتھ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. میں پوچھتا ہوں او کالذی، فرمایا کہ اس آدمی کا ذرا واقعہ دیکھیے جو بستی سے گزرا، پوری تفصیل آپ سمجھ چکے. بستی سے گزرا، اپنی سواری پر سوار ہے، کھانا اس کے ساتھ ہے، بستی کو اجڑا ہوا دیکھ کر کہا یہ کب آباد ہوگی؟ اللہ نے وہاں 100 سال کے لیے موت طاری کر دی. اٹھا، یہ دیکھا وہ دیکھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون آدمی؟ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ آپ ایک معصوم بچے کو بھی اگر ایک واقعہ سناتے ہیں کسی شخص کا، وہ بچہ بھی آپ سے پوچھتا ہے یہ واقعہ کس آدمی کا ہے؟ یہ کہانی جو آپ نے سنائی ہے یہ کس آدمی کی ہے؟ یہ کون ہے؟ اس آدمی کا کیا نام ہے جس کا آپ نے واقعہ سنایا ہے؟ ایک بچہ بھی پوچھتا ہے. میں بھی ایک بچے کی حیثیت سے آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون آدمی ہے جو سواری پر سوار وہاں سے گزرا؟ مجھے بتائیے اس کا نام کیا ہے. مجھے نام بتائیے اور قرآن کریم میں سے بتائیے. قرآن کریم میں سے بتائیے. حدیث نہ کھولیے، حدیث کا اعتبار نہیں کرتے نہ کیجیے. یا تو لغت میں سے دکھلائیں، لغت میں سے دکھلائیں، ڈکشنری میں سے دکھلائیں جس پر آپ کو بڑا گھمنڈ ہے، بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے. ڈکشنری کی ساری کتابیں کھول کے رکھ دیجیے، قرآن کریم کھول کے مجھے بتائیے اس آدمی کا خالی نام بتا دے، پتا تو چلے. میرا یہ اشکالات ہیں، میں اس طرح کی کیا مثالیں دوں؟ 20 نہیں، قرآن کریم کی ہر آیت پر اس طرح سوال ہو سکتا ہے جس کا جواب میرے محمد مصطفیٰ کے فرمان کے بغیر نہیں دیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کھولا، کہنے کو تو کہہ دیا کہ ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، لیکن جب وضاحت نہیں ملی تو پھر انہوں نے خود کھولا. یہ بھی ایک جہالت کی دلیل ہے. کہہ تو دیا پھر خود کھول لیا. بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک بات تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث 250 سال بعد لکھی گئی. حدیث 250 سال بعد لکھی گئی، اس پر کیا بھروسہ؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ جس کا میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں. یہ ایک تنقید ہے، اسے تنقید برائے تنقید کہتے ہیں. میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کی وضاحت آج ضرور کروں گا. 250 سال بعد حدیث لکھی گئی، کیا پتا وہی الفاظ ہے کہ نہیں، عبادتیں وہی ہے کہ نہیں، اللہ کے پیغمبر کی کلام ہے کہ نہیں. بیچ میں 2.5 صدیاں گزر چکی، کتنی نسلیں گزر چکی. الفاظ ایک دن کے بعد دوسرے دن بھول جاتے ہیں، وہ عبادتیں یاد نہیں رہتی. وہ الفاظ ہیں کہ نہیں؟ نہیں کہا جا سکتا، کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا. اس چیز پر کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. 250 سال بعد لکھی گئی. ٹھیک ہے جی، کہہ دیا آپ نے 250 سال بعد لکھی گئی. یہ کب لکھی گئی یہ تو بتاتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے ایک کہا تھا کہ جہالت، علم نام کا کوئی علم نام کی کوئی چیز نہیں. یہ تو کہہ دیا نا. تھوڑی دیر کے بعد اگلا صفحہ کھولیے، اگلا صفحہ کھولیے، پر کی کتابیں پڑھیے، دو اسلام دوسری کتابیں پڑھ کے دیکھیے. کہہ تو دیا، اگلے صفحے پہ پچھلی بات یاد نہ رہی کہ میں نے کل کیا کہا تھا، پچھلے صفحے پہ کیا لکھ دیا، اب اگلے صفحے پہ کیا کہا. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اذا روی عنی حدیث، جب میری طرف سے کوئی حدیث روایت کی جائے، جب میرا حوالہ دیا جائے، فعارضوا علی کتاب اللہ، تو اس روایت کو قرآن کریم کے آگے پیش کرنا، قرآن کریم کے آگے پیش کرنا. فإن وافق، اگر وہ قرآن کریم کی موافقت میں ہو، مطابق ہو، فاقبلوہ، اسے لے لینا. وإن خالف، اگر مخالفت میں ہو، فردوہ، اسے چھوڑ دینا. اب میں پوچھتا ہوں محترم، حدیث کی کتابیں تو 250 سال بعد لکھی گئی، یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی ہے؟ آپ کی پیداوار تو 1400 سال بعد کی ہے نا، آپ تو اس دور کے ہیں نہیں. حدیث لکھی گئی 250 سال بعد. اب یہ اگلے صفحے پر آپ لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. یہ پیغمبر کا فرمان آپ کو جبریل نے آ کر بتایا ہے. کس نے بتایا ہے؟
یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی ہے؟ کہاں سے آپ نے لی؟ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی، یہ حدیث کب لکھی گئی؟ یہ حدیث کس کتاب میں ہے جو پیغمبر کے دور میں لکھی گئی، جو آپ کے لیے دلیل ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ خواب دیکھا ہے آپ نے، جبریل امین آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ یہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ جہالت نام کی جہالت ہی جہالت ہے۔ آپ نے پچھلے صفحے پر کل ہی آپ نے یہ بات کہی 250 سال بعد لکھی گئی، ہم نہیں مانتے، کوئی اعتبار نہیں۔ اب اس حدیث کو کیسے مانو گے؟ یہ کب لکھی گئی؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، اگر یہ حدیث اللہ کے پیغمبر کے دور میں لکھی گئی تو پھر آپ کا عقیدہ باطل ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں پیغمبر کے دور میں حدیث نہیں لکھی گئی۔ اگر پیغمبر کے دور میں حدیث لکھی گئی تو لہذا یہ بھی لکھی گئی یا نہیں لکھی گئی، اس روایت کی بھی میں وضاحت کروں گا۔ اور اگر پیغمبر کے دور میں حدیث نہیں لکھی گئی تو پھر یہ روایت بھی تو نہیں لکھی گئی نا۔ جب باقی روایتیں دلیل نہیں بن سکتی، یہ کیسے دلیل بنے گی؟ اس کو بطور دلیل کے کیسے پیش کرو گے؟ کبھی آپ نے کہا کہ بخاری 250 سال بعد لکھی گئی، اچھا جی ٹھیک ہے، 250 سال بعد لکھی گئی، نہیں مانتے، نہ مانو۔ پھر تھوڑی دیر گزری، تھوڑی ہی دیر گزری، ایک دن ہی نہیں گزرا، ایک صفحہ ہی نہیں گزرا، اسی صفحے پر آپ نے لکھ دیا کہ صحابہ بھی صرف قرآن کو کافی سمجھتے تھے، صحابہ بھی قرآن کو کافی سمجھتے تھے۔ اور آپ نے کہا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، سیدنا عمر فرماتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو کتاب اللہ کافی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ بخاری کے یہ الفاظ یہ آپ کو کہاں سے مل گئے؟ آپ نے کہا کہ صحابہ خود قرآن کو کافی سمجھتے تھے، اور آپ نے کہا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ بھائی آپ کو کہاں سے ملا؟ کہا صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی صحیح بخاری تو 250 سال بعد لکھی گئی، پچھلی لائن پہ آپ نے لکھا، اسی صفحے پہ آپ نے لکھ دیا۔ اگر چشمہ لگا کر پچھلا صفحہ نہیں وہی صفحہ دیکھ لیتے کہ آپ نے کیا لکھا۔ 250 سال بعد لکھی ماننے والی چیز نماز کے بارے دلیل نہیں بن سکتی، روزے کے بارے دلیل نہیں بن سکتی، حج کے مسائل میں دلیل نہیں بن سکتی، تو اس مسئلے میں کیسے دلیل بن جائے گی؟ کاش اگر آپ کے پاس کوئی علم ہوتا، صحیح عقیدہ ہوتا، تو پھر اپنے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے آپ احادیث رسول کا سہارا نہ لیتے، احادیث رسول کا سہارا نہ لیتے۔ آپ اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، مقام حدیث جس کا نام آپ نے لکھ دیا۔ خود آپ نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کریم کے علاوہ میری زبان سے جو کچھ نکلے اسے نہ لکھا کرو۔ انکار حدیث کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں تو کیا حدیث پیش کر رہے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے جس چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں، جس چیز کا آپ رد کر رہے ہیں، اس چیز کی تردید کے لیے آپ اسی چیز کو دلیل بنا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ فتنہ جو ہے اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، کیونکہ اس کا تعلق مغربی تہذیب سے ہے، مغربی تعلیم کے ساتھ ہے، مغربی تہذیب کے زیر اثر یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو قرآن و حدیث کے علوم سے واقف نہیں ہے، جن کا علمی سطح، علمی معیار وہی مغربی تعلیم ہے، وہ اس فتنے میں غرق ہو جاتے ہیں، بس اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق ہے، جس کے پاس صحیح منہج ہے، صحیح عقیدہ ہے، قرآن کا اور حدیث کا راسخ علم ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ فتنہ مغرب سے آیا ہے، اس فتنے کا تعلق مغربی تہذیب سے ہے، اور اس فتنے کا شکار وہی لوگ ہو رہے ہیں، عملاً آپ دیکھیں گے، جو مغربی تہذیب اور تعلیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے جہاں رب کریم سے آپ دعائیں کریں اللہ ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، وہاں اس فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کیجیے۔ یہ میری ایک نصیحت ہے، گہرا تعلق قائم کیجیے، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا
250 साल बाद लिखी गई। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इन अहादीस के लिखने का हुक्म दिया, या नबी अलैहिस्सलाम ने इन अहादीस से मना कर दिया कि नहीं लिखना? जहां तक इन काबिल रहम काबिल तरस लोगों के इन दलाइल का ताल्लुक है, तो सिवाय मन घड़त झूठी रिवायात के कुछ भी नहीं है। आपने इन रिवायात को देखना हो तो फिर आप तज़किरतुल मौज़ूआत पढ़कर देख लें, आपको पता चल जाएगा किस कदर ये मन घड़त रिवायात हैं कि अल्लाह के पैगंबर की तरफ मंसूब किया जा रहा है। इनकार करने पे आए तो बुखारी मुस्लिम की सही हदीसों का इनकार कर दिया, और मानने पर आए तो वो रिवायतें जो 400 साल बाद लिखी गई, जिनकी कोई सनद नहीं है, उसको बतौर दलील के पेश कर रहे हैं। 250 साल बाद की ये रिवायतें बकौल उनके बहुत दूर नजर आई, और अगर समझ आ गई तो 400 साल बाद की लिखी हुई झूठी रिवायात को इन्होंने बतौर दलील के पेश करना शुरू कर दिया, जिनकी कोई हकीकत नहीं। आइए अहादीस के बारे मेरे मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मौक़िफ़ है, आपने क्या फरमाया, आपने किस चीज का हुक्म दिया। सहाबी आते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुबारक ज़बान से जो अल्फाज भी निकलते हैं हमें उन्हें लिख लेते हैं, तो क्या हम ये करते रहें? आपने फरमाया उक्तबू वला हरजा, ऐ अबू सईद लिख लिया करो, जरूर लिख लिया करो, इसके लिख लेने में कोई हर्ज नहीं। आइए अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। अब करते हैं कि आज तक मेरा मामूल यही था कि जो कुछ आपकी ज़बान से निकलता मैं लिख लेता, लेकिन आज कुछ लोगों ने मशवरा कुछ और दिया है। वो लोग कहते हैं रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़ब वर्रज़ा, कि देखो नबी अलैहिस्सलाम भी तो इंसान है, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप खुशी के मूड में होते हैं। गुस्से में इंसान की ज़बान से क्या कुछ नहीं निकल जाता, जब खुशी के मूड में होता है क्या कुछ नहीं जुमले निकल जाते। हर बात लिखने की नहीं होती, वो कोई मखसूस चीजें होती हैं, लिखा करो। अब मैं आपके पास आया हूं पूछने के लिए, आपकी कौन सी बातें लिखने वाली होती है, कौन सी नहीं लिखने वाली होती, कब आपकी अहादीस को लिखूं और ना लिखूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपने अपनी उंगली अपनी ज़बान मुबारक के करीब की और मैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यख़रुजु मिन्हु इल्ला अल-हक़, अब्दुल्ला मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी इस ज़बान से सिवाय हक की कुछ और नहीं निकलता। अब्दुल्ला जो कुछ भी मेरी ज़बान से निकले उसे लिख लिया करो। लिखने का हुक्म नबी अलैहिस्सलाम दे रहे। और यहां रुक कर एक और बात बताओ, सही बुखारी की जो रिवायत इन्होंने बतौर दलील की पेश की, बतौर दलील की पेश की कि सैयदना उमर फरमाते हैं हस्बुना किताबुल्लाह, हमें तो किताबुल्लाह काफी है, और किताबुल्लाह का माना सिर्फ कुरान किया जाता है। आप इनसे पूछें क्या ये हदीस जो आपने ली है, जिसको आपने बतौर दलील के पेश किया है, क्या यही अल्फाज हैं या इससे पीछे भी कुछ है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे की इबारत बताइए। यही हदीस जो आप पेश कर रहे हैं इसके पीछे क्या है? कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने क्या फरमाया? फरमाया कि मुझे इतूनी बिकतफिन अक्तबु लकुम किताबा, लोगों मुझे कोई कतफ दे दो, मुझे कोई पर्चा दे दो, मुझे कोई चमड़ा दे दो, मुझे कोई फट्टी दे दो, अक्तबु लकुम किताबन, ताकि मैं तुम्हें कोई एक किताब लिख कर दूं, ताकि उस किताब के बाद तुम गुमराह ना हो। आप किताब मंगवा रहे हैं लिखने के लिए, क्योंकि बीमारी के अजाम है, नकाहत है, कमजोरी है। सैयदना उमर ने फरमाया अल्लाह के रसूल, अब आपकी तबीयत कुछ ऐसी है, इस वक्त आप क्या लिख सकेंगे? हस्बुना किताबुल्लाह, अगर आपको अल्लाह ने जिंदगी दी, सेहतियाबी में जो चाहना लिख देना मजीद, वरना किताबुल्लाह हमारे लिए काफी है। सवाल यह है कि मैं पूछता हूं, अल्लाह के पैगंबर ने आखिरी वक्त में जब सैयदना उमर का जुमला आपको समझ आ गया, उससे पहले अल्लाह के पैगंबर के अल्फाज समझ नहीं है, क्या आप फरमाते हैं कुछ दीजिए मैं लिख देता हूं? लिखना मना था, कुरान के अलावा किसी और चीज को लिखना मना था। अल्लाह के पैगंबर ने किरतास क्यों मंगवाया, पेपर क्यों मंगवाया, वर्का क्यों मंगवाया कि दीजिए कुछ लिख देता हूं? वो क्या लिखना चाहते थे? जो कुछ भी लिखते वो हदीस रसूल थी ना, जो कुछ भी लिखते वो हदीस रसूल थी ना। कुरान तो मुकम्मल हो चुका, कुरान की किताबत हो चुकी, अब कुरान करीम के अलावा अल्लाह के पैगंबर जो कुछ लिखवाएंगे उसे क्या कहेंगे?
حدیث تو ہوگے وہ روایت جسے آپ نے پیش کیا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آخری وقت بھی اللہ کے پیغمبر حدیث کی کتابت کے قائل تھے کہ دیکھو میں تمہیں کتاب کو پیپر لکھ کر دوں. کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے؟ صحیح بخاری اٹھائیے. یہ دلائل دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں احادیث کو لکھا جا رہا تھا. نبی علیہ السلام نے 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں نبی علیہ السلام نے ایک بلیغ خطبہ دیا. اصلاح انسانیت، معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا ایک عظیم خطبہ ہے، بلیغ خطبہ ہے. بڑا لمبا خطبہ دیا. جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے، ایک شخص یمن سے آیا ہوا ہے، یمن سے آئے ہوئے شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ نے جو آج خطبہ دیا ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں، کچھ بھول گئی ہیں، ہو سکتا ہے یہ یاد باتیں میرے راستے میں بھول جائیں. میری درخواست یہ ہے کہ یہ پورا مجھے خطبہ لکھوا دیں، یہ پورا خطبہ لکھوا دیں. میں یمن واپس جا رہا ہوں، لکھوا دیں. یہ خطبہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا. اس خطبے میں کیا ہے؟ آیات ہیں، احادیث ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، حقوق انسانیت پر خطبہ دیا. نبی علیہ السلام نے صحابی کو بلایا، فرمایا اکتبوا لابی شاطن، اس کا نام ابو شاط تھا. فرمایا کہ جو میں نے آج خطبہ دیے ہے آپ کو یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم خطبے کا ایک ایک لفظ زبانی یاد ہے، ایک ایک لفظ یاد ہے. فرمایا کہ یاد ہے تو ابو شاط کو یہ پورا خطبہ لکھ کر دے دو. نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں خود اپنی حدیث لکھوا رہے ہیں. بخاری اٹھائے، مسلم اٹھائے. نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے. اپنی بیماری کے دنوں میں نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھوائی. اس کتاب کا نام ہے کتاب الصدقہ. کتاب الصدقہ جس میں صدقات کے مسائل ہیں، زکات کے مسائل، کہ اونٹ کتنی عمر کا ہو تو زکات ہوتی ہے، کتنے اونٹ ہو تو زکات ہوتی ہے، اور کتنی عمر کا اونٹ دیا جائے گا، کتنی بکریاں ہوں زکات ہے، چاندی کی زکات کیا ہے. یہ تمام کتاب الصدقہ نبی علیہ السلام نے لکھوایا. اور آپ کی خواہش تھی جب یہ لکھوا لوں گا تو جہاں جہاں گورنر موجود ہیں ہر گورنر کو ایک نسخہ بھیج دیں گے تاکہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان صدقے کے مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام لکھوا کر فارغ ہوئے اور اللہ کو پیارے ہوئے. بھیجنے کی باری نہیں آئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے پہلا کام یہی کیا کتاب الصدقہ کے اس کتاب کے نسخے لکھوائے اور ہر گورنر کو بھیج دیے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجنا چاہا تو کتاب الصدقہ کا نسخہ دیا اور کہا ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں، ابو داؤد اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں کہ یہ کتاب الصدقہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، یہ ساری کتاب محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو داؤد کے اندر اس کتاب کو ایک الگ چیپٹر کی حیثیت دی ہے اور اس کا نام کتاب الصدقہ رکھا ہے. کس نے آپ کو کہا؟ نبی علیہ السلام نے عامر بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا. فرمایا عامر رک جانا، ابھی نہیں جانا. ٹھیک ہے جی میں رکا ہوا ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں یمن والوں کے لیے ایک کتاب لکھ کر دوں گا، وہ کتاب لے کر جانا. کتب النبی کتابا فیہ الفرائض والسنن والدیات. دائمی اٹھائیے، طبقات اٹھائیے، فتح الباری اٹھائیے. نبی علیہ السلام نے کتاب لکھوائی جس میں فرائض میں کیا ہے؟ فرض نماز بھی ہے، فرض زکات بھی ہے، حج کا فریضہ ہے، روزے کا فریضہ ہے. فیہ الفرائض، اس کتاب کے اندر فرائض کے مسائل تھے. والسنن، ساری سنتیں تھی. والدیات، دیت کے مسائل تھے. بعث مع عمرو بن حاتم کو اللہ کے پیغمبر نے وہ کتاب دی کہ جائے کتاب لے کر جائے. امام ابن قیم رحمہ اللہ ذات المعاد میں فرماتے ہیں ہوا کتاب عظیم، اور لوگوں وہ چھوٹی کتاب نہیں تھی، وہ ایک عظیم کتاب تھی. کتاب کون روانہ کر رہے ہیں؟ لکھوا کر محمد الرسول اللہ. اللہ کے پیغمبر کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہے. صحیح بخاری اٹھائیے. ما كتبنا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ما فی القرآن وهذه الصحیفہ. سیدنا علی فرماتے لوگوں نبی علیہ السلام سے ہم نے صرف 2 کتابیں لکھی ہیں. اپنی طرف بات کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں لکھ سکے. نبی علیہ السلام سے ہم نے 2 کتابیں لکھی ہیں.